अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस खौफनाक और पुरस्कार कहानी को शुरू करते हैं। हर इंसान की कामयाबी के पीछे अल्लाह की मेहरबानी के बाद किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। दुनिया में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। ख़िज़ा में बहार और तपती हुई धूप में छाँव मैसर आ जाती है। इसी तरह मेरी बेरौनक ज़िंदगी में जब मेरा साया भी साथ छोड़ चुका था तो एक इंसान ने मेरी कदम कदम पर मदद की। इस नेक इंसान का एहसान मैं ताहयात भुला न पाऊँगा। मेरी आप बीती का आगाज़ सन 1979 से शुरू होता है। मेरा नाम असगर है। एफए का तालिबे इल्म था कि एक दिन मेरे वालिद दिल का दौरा पड़ने से मकामी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की अदम तवज्जो और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की अदम दस्तयाबी की वजह से इस दुनियाए फ़ानी से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर तकलीफ़ की शिद्दत से कूच कर गए। 7 बहन भाइयों में मेरा पहला नंबर था। वालिद की वफ़ात के साथ ही तमाम रिश्तेदारों ने हमसे ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे खुदा न खास्ता हमसे मिलकर वो शायद कोई कबीरा गुनाह कर बैठे। ज़रिया माश न होने की वजह से मुझे तालीम को खैरबाद कहना पड़ा और घर का चूल्हा जलाने के लिए एक राइस फैक्ट्री में बतौर मज़दूर मुलाजमत करना पड़ी। मैं 16 घंटे काम करता, सारा दिन बोरियां उठाकर ट्रकों में लादता रहता, तब कहीं जाकर घर का इंतज़ाम चलता। किसी मुखलिस दोस्त ने मशवरा दिया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे बज़रियाए फासलाती तालीम दाखिला लेकर काम के साथ तालीम भी जारी रखूं। मैंने इसकी बात पर अमल करते हुए एफए में एडमिशन ले लिया। इन्हीं दिनों फैक्ट्री में मेरी मुलाकात एक नहायत मुअज़्ज़िज़, खुशगुफ्तार, पुरनूर चेहरे के मालिक बुजुर्ग बाबा से हुई। उन्होंने मुझे हौसला और दुआएं दी। वो अक्सर फैक्ट्री में घूमते रहते थे, मगर मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई थी। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, असगर बेटा, मैं तुम्हें रोज़ाना देखता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो। बेटे, घबराना मत, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखो। इंशाल्लाह एक दिन तुम ज़रूर बड़े आदमी बनोगे और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। वो अक्सर फैक्ट्री की बैरूनी दीवार के साथ बैठे रहते थे। फैक्ट्री शहर से दूर दराज बयाबान इलाके में बनी हुई थी और कुर्ब जवार में आबादी का नामो निशान भी नहीं था। फैक्ट्री के शुमाल की तरफ बुजुर्ग बाबा की छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ वो रात को सोने ही जाते थे। बाबा हर वक्त ज़िक्र इलाही और दीनी नारों में मशगूल रहते थे। हर कोई इनकी इज्जत करता और अपनी बिसात के मुताबिक मदद भी कर देता। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता था। मुझे इन पर बहुत तरस आता था, इसीलिए मैंने इनकी मदद करने का इरादा किया। मैं रोज़ाना इनको खाना लाकर देता और इनके कपड़े भी खुद धोकर देता। इसी दौरान मुझे बुखार हो गया। मैंने 2 छुट्टियां कर ली। मैं दिहाड़ीदार मुलाजिम था। जिस दिन काम करता उसी दिन की तनख्वाह मिलती। दवा के लिए पैसे भी ना बचे थे, तो मेरे लिए मज़ीद छुट्टियां करना नामुमकिन हो गया। लिहाजा मजबूरन फैक्ट्री जाना पड़ा। रात की ड्यूटी थी। अभी 2 बोरियां ही उठा पाया था कि मेरी बस हो गई। कमज़ोरी और बुखार की वजह से बैठकर हाँफने लगा। इत्तेफाक से मेरे दोनों साथी इस वक्त मेरे साथ न थे। थोड़ी ही देर के बाद मेरे कंधे पर किसी ने नर्म सा हाथ रखा। देखा तो बाबा जी खड़े थे। इतनी रात को पहली बार बाबा जी को फैक्ट्री में देखकर मैं हैरान हो गया। वो नर्म अंदाज से बोले, असगर बेटा, मैं जानता हूँ कि आज तुम बुखार में तप रहे हो और काम करने से कासिर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने की गर्ज से आया हूँ। मेरे सामने बहुत ज़्यादा बोरियां पड़ी हुई थीं, जिन्हें हमने मिलकर तकरीबन 60 ट्रकों में लादना था। बाबा जी ने इनकी तरफ देखा और दाएं हाथ को शहादत वाली उंगली और आंखों के इशारे से वो एक एक बोरी को उठाते और ट्रकों में सलीके से रखते जाते। ये मंजर वाकई पुरस्कार और हैरान कुन था। उन्होंने सिर्फ इशारों से सारे ट्रक और बोरियों से भर दिए। फिर कुछ मुबारक आयत कुरानी पढ़कर मुझ पर दम किया तो मैं जल्द ही तंदुरुस्त और हशाश बशाश हो गया। बाबा जी ने मुझे ये बात किसी को बताने से मना कर दिया। इसी तरह जब मैं खुद काम करता तो बाबा जी आकर मेरी मदद कर देते। इसी वजह से मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी। धीरे धीरे
میری تعلیم بڑھنے لگی اور میں نے BA میں ایڈمیشن لے لیا۔ ایک دن سیلری ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور مجھے مجبوراً آدھی رات کو گھر واپس لوٹنا پڑا۔ فیکٹری اور ہماری بستی کے راستے میں ایک قدیم اور ویران مندر موجود تھا۔ اس رات میں مندر کے قریب سے گزر رہا تھا تو خلاف توقع مجھے اس کے اندر سے روشنی نظر آئی۔ ذرا آگے جا کر غور سے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ وہاں تو میلے کا سا سما تھا، لوگ ناچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس علاقے میں تو ہندوؤں کی کوئی بستی نہیں ہے اور اس سے پہلے میں نے آج تک مندر میں ایسا کوئی نظارہ نہیں دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لوگ ہوا میں مندر کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ان کے پاؤں زمین سے کافی اونچے اور لڑکیوں کے الٹے تھے۔ الٹے پاؤں دیکھتے ہی خوف کی ایک خطرناک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دوران ان لڑکیوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میں فوراً گھبراہٹ میں فیکٹری کی جانب بھاگنے لگا، حالانکہ مجھے گھر کی جانب جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی تمام تر توانائیاں لگا کر بھاگ رہا تھا اور وہ لڑکیاں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ اب تو ان کی شکلیں بھی ڈراؤنی ہو چکی تھیں، وہ جانوروں کی طرح غرا رہی تھیں، منہ سے آگ کے گولے نکال کر میری جانب پھینک رہی تھیں کہ اچانک ان کے اور میرے درمیان وہی بزرگ بابا حائل ہو گئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ اسی دوران میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے میرے منہ پر پانی کے قطرے ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن نکل آیا تھا، سورج کی کرنیں میری آنکھوں میں داخل ہو رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بولے، اصغر تمہیں کیا ہوا تھا؟ صبح نماز فجر کے وقت ہم اٹھے تو تم باہر دروازے پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کمال مہارت سے بات کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اب میں جان چکا تھا کہ بابا جی کوئی عام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اس دن سے میں نے ان کی خدمت میں اضافہ کر دیا۔ ایک بار رات کا کھانا میں ان کے لیے لے جانا بھول گیا۔ یاد آتے ہی میں نے کھانا لیا اور ان کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اب تو ان کی دعاؤں سے میں نے سائیکل بھی خرید لی تھی۔ جھونپڑی میں مدھم مگر واضح روشنی موجود تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا، پسینے چھوٹنے لگے۔ بابا جی کے جسم کے تمام اعضاء جھونپڑی میں بکھرے پڑے تھے اور ہر عضو سے ذکر الہی جاری تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر گیا تو بزرگ بابا اپنی مقررہ جگہ پر ہی بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو ناشتہ دیا تو مجھے پریشان دیکھ کر بولے، بیٹا ٹینشن نہ لو، تم نے رات جو بھی دیکھا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ کسی انجانی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ البتہ اگر تمہیں نماز عشاء کے بعد میرے پاس آنا ہو تو مجھے آواز دے کر پہلے بلا لیا کرو۔ جھونپڑی میں اجازت کے بغیر ہرگز داخل نہ ہونا۔ انہی دنوں میری والدہ بہت بیمار رہنے لگیں۔ ساری جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ ہو گئی اور ہم مقروض ہو گئے۔ بابا جی نے میری پریشانی دیکھتے ہوئے مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک پرس دیا اور کہا، اس کے اندر سے روپے نکالتے رہو مگر کبھی اس کے اندر نہ جھانکنا، خدا ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے اس میں سے بے شمار روپے نکالے اور میں تمام ضروریات روپوں سے پوری کرتا رہا۔ ایک دن اچانک بزرگ بابا کہیں غائب ہو گئے۔ سب نے بالعموم اور میں نے بالخصوص انہیں پورے علاقے میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ ان کے اچانک غائب ہونے سے جہاں سب پریشان اور حیران ہوئے وہاں مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ اب تو وہ میری فیملی کا حصہ بن چکے تھے۔ میں ان کی نصیحت کے مطابق اس سلسلے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا تھا۔ میں اس پرس سے روپے نکالتا رہا، ایم اے تک تعلیم حاصل مکمل کی، بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، شہر میں اچھا مکان خریدا، پسند کی شادی کی، مقابلے کے امتحان کے ذریعے گریڈ 17 میں ملازمت حاصل کی۔ غرض یہ کہ مجھے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ یقیناً اس کے پیچھے بابا جی کی دعاؤں کا ہاتھ تھا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی بزرگوں اور فقیروں کی خدمت اور مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کافی لمبے عرصے تک وہ پرس میرے پاس رہا۔ میں اپنی تمام ضروریات اسے پوری کرتا رہا۔ میں نے بابا جی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ نہ ملے۔ میں ان کی جدائی میں تڑپتا رہا، یہاں تک کہ رات دن دعائیں کرتا کہ کاش وہ مجھے خواب میں ہی مل جائیں، مگر میری خواہش پوری نہ ہوئی۔
میں پرس کو سب سے چھپا کر اسٹور روم میں رکھتا تھا تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے عمرے کی سعادت بخشی۔ میری غیر موجودگی میں جب میں عمرے پر گیا تھا تو میری بیوی نے اسٹور روم سے کچھ پرانا سامان کباڑیوں کو فروخت کر دیا۔ اسی میں پرس بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ واپسی پر جب مجھے معلوم ہوا کہ پرس گم ہو گیا ہے، یعنی پرانے سامان میں چلا گیا ہے، تو میں گھر والوں پر بہت غصہ ہوا کہ میری اجازت کے بغیر سامان کیوں فروخت کیا۔ اس میں میری بہت ضروری اور اہم چیزیں تھیں۔ اب میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں؟ کباڑی سے پتہ کیا، اسے بہت بڑی رقم کا لالچ بھی دیا، مگر پرس کہیں سے نہ ملا۔ مجھے حیران، پریشان اور اداس دیکھ کر گھر والے بھی فکر مند ہوئے اور پوچھتے رہے کہ آخر سامان میں ایسی کیا چیز تھی جس کے بارے میں ہمیں بتانا بھی مناسب نہ سمجھا، اور حیرت ہے اتنی اہم چیز آپ نے اسٹور روم میں کیوں رکھی؟ کم سے کم سامان فروخت کرنے سے ہی منع کر دیا ہوتا۔ مگر میں مکمل خاموش رہا اور بات کو ٹال دیا۔ ایک رات بابا جی مجھے خواب میں نظر آئے اور مسکرا کر بولے، اصغر بیٹا، تمہارا پرس اب وہاں پہنچ گیا ہے جہاں کسی اور کو اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن میں آج تک یہ نہیں جان سکا کہ وہ معزز بزرگ آخر کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ یہ معمہ کبھی حل نہ ہو سکا۔ آخری نصیحت کرنے کے بعد وہ مجھے کبھی خوابوں میں بھی نہیں ملے۔